بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا محافظ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ کل کا دن پھر ہم کوئی ویلاگ اپلوڈ نہیں کر سکے، اسی کی مصروفیت، لیکن اسی میں سے ٹاپکس نکل آتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر آپ کی بہت زیادہ مصروفیت ہے تو آپ ہمارے سیشنز کے پاز لے لیں اور تھوڑا سا ریسٹ کر لیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ریسٹ جو ہے وہ سزا ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ کیلکولیٹڈ لائف ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ریسٹ انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں ہی ہوگا۔ اگر کبھی ریسٹ کی ضرورت پڑی میرے کو یا ہم جیسوں کو، تو اس کا مطلب ہے بس ہمارا دانا پانی یہاں سے مک گیا، اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے ریسٹ نہ کرنے کی۔ دوسرا، ان کی اس بات سے مجھے یہ چیز احساس ہوا جو میں ابھی اکثر و بیشتر آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ کو بیسیکلی جو ہے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کا فرض، واجب اور نفل کا فرق کیا۔ تو میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ فرض، واجب اور نفل کی اہمیت ابھی تک آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ پریورٹیز وائز ہمارے میں زیادہ تر لوگ فرض کی ادائیگی نہیں کر رہے ہوتے، اور نفلی عبادتوں میں تو بدعت سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ تو ایک تو مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی اپنے حلقہ احباب سے کہ دیکھیں، آپ بجائے اس کے کہ نفلی عبادات کو اتنا زیادہ سوچنا شروع کریں، فرض پہ ورکنگ کریں، صحیح ہو گیا۔ اعمال کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی چیز رکھی ہے، فرض، واجب، سنت، نفل کی سیکوینس رکھا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ والی چیز سمجھ میں آئی کہ لوگ ابھی تک اس پہ ورکنگ نہیں کر سکے، حالانکہ میں 2 سے 3 سیشن باقاعدہ طور پر اس پر بول چکا ہوں، اوروں نے بھی بولا ہوا ہوگا، صرف ہم ہی نہیں بول رہے ہوتے، الحمدللہ بہت سے اچھے لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ان 2-3 دنوں میں جو مجھے سمجھ میں آئی کہ ایک صاحب کو میرے پاس آئے، اس میں بزنس شروع کر رہے ہیں نیا، تو میں نے انہیں اپنا سیکوینس بتایا کہ کچھ ہم آپ کے ورکنگ کو اسٹڈی کریں گے، حرام نہیں ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے ہے۔ کرتے کرتے جو اس پوائنٹ پر میں آیا وہاں جہاں پر اختلاف ہوا، میں نے کہا کہ ہم وہ کریں گے، بزنس پلان بنائیں گے۔ کہتے ہیں میرے خیال سے بزنس جو ہوتا ہے وہ وداؤٹ پلاننگ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا سیکوینس کائنات بغیر ایک پلاننگ کے تحت بنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، ایک پلاننگ ہے باقاعدہ، یادوں کا پرپز آف لائف پہ میرا پورا ایک سیشن ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بزنس وداؤٹ پلاننگ ہوتا ہے؟ کہتے نہیں، میری گٹ فیلنگ ہے، کوئی ریفرنس نہیں۔ یہ جو دنیا میں لاکھوں کتابیں لکھ دی گئیں، کروڑوں لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کر دیے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ ڈسپلن لائف گزارنے سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ کبھی آپ ایسے لوگوں کی زندگیوں میں دیکھیں جو ایسی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، ان کی لائف ڈسپلن نہیں ہوتی، وہ اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، ان کی خواہشات ان کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ ٹی وی کی اور آگے پیچھے دیکھیں تو کیا ہوگا، شیونگ کی ایڈ ہوگی اور مرد کے شیونگ کی ایڈ ہوگی، اس میں کیا ہوگا، عورت 70 to 80% ایڈورٹائزمنٹ کا ٹائم وہ ایک لڑکی لے رہی ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ معلوم ہے کہ یہ جو دیکھنے والے ہیں وہ نفس کے غلام ہیں،
وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ جو ہم نے انسٹرومنٹ بنایا ہے یہ کام کیسے کرتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹ ہمارے نفس پہ کیسا کام کرتا ہے۔ ایون میں نے ایسا بھی دیکھا کہ کئی لوگ اپنے بیٹیوں کو جسم بنانے کی ترغیب دے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں انہوں نے بھی جو شادی کی ہوگی وہ جسم کے حساب سے ہی کی ہوگی، سیرت کے حساب سے نہیں کی ہوگی۔ تو ان 2-3 دنوں میں جو چیزیں دیکھی وہ یہ تھی۔ پھر ایک صاحب نے کہا کہ ہم کاروبار شروع کر رہے ہیں کیٹل فارم اور گوٹ فارم اور برڈز وغیرہ کا، تو کیا کامیاب ہوگا؟ میں نے کہا نیت اچھی ہو، اسمارٹ ورکنگ ہو تو لازماً کام ہوگا مور دین 1000%۔ کہتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ جو جانور ہیں ان کی وجہ سے تو ہمیں رزق ملتا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ درخت اور جانور نہ ہوتے، پھلدار درخت اور جانور، تو میں بارشیں نہ برساتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ پھلدار درخت لگانے چاہیے۔ ہمیں کیا ہے؟ جانوروں کی خدمت کرنی چاہیے ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ الحمدللہ جتنے بھی جانور پالے کبھی بھی بوجھ نہیں بنے، بھلے میرے کو تو چھوڑ دیں۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں تنخواہ دار ہیں اور انہوں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ جی اتنے جانوروں کو روزانہ دانہ ڈالیں گے، اور وہ کمی نہیں ہے، یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں تو 5 بورے میرے پرندوں کے جو ہیں 2 مہینوں میں نہیں استعمال ہوتے، وہ روزانہ کے 5 بورے ڈالتے ہیں۔ پھر میں نے کسی ٹی وی پروگرام میں یہ دیکھا تھا، ایک صاحب تھے، انہوں نے کسی جگہ پر مگر پچا کے بسنا شروع ہوئے، ان کے بڑوں نے انہیں کھانا ڈالنا شروع کیا۔ یہ ان کی 3ری نسل ہے۔ ان سے پوچھا کیسے پورا کرتے ہو؟ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہتے ہیں لیکن الحمدللہ سارے روزانہ، اور تعداد کتنی تھی؟ میرا خیال سے 47 یا 50 پلس تھی۔ تو الحمدللہ تو ایک تو یہ والی چیز ہے کہ ایسے جتنے بھی کاروبار ہیں جس میں جاندار استعمال ہو رہے ہوں، چاہے وہ آپ فیکٹری بھی بنا رہے ہوں اور اس میں آپ لوگوں کو روزگار دینا چاہتے ہوں، نیت آپ کی اچھی ہو۔ لیکن نیت کا دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں، میرے پاس کچھ فیکٹری والے لوگ آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ نے اپنے جو ہے ورکر کی تربیت کے لیے کچھ پروگرام کیے؟ کہتے ہیں تربیت کیا وقت پہ تنخواہ دیتے تھے، بہت نہیں ہے۔ یار آپ صرف پیسے کو کیوں سمجھتے ہو کہ یہ زندگی کا حاصل ہے؟ اگر آپ کے کامیابی کے پیمانوں میں پیسہ ٹاپ پر ہے تو میرا خیال سے کہ یہ جو جتنے بھی گندے کاروبار ہیں اس میں پیسہ شاید زیادہ ہوگا۔ شاید اس وجہ سے کہا کہ ہمیں تو حلال پیسے میں برکت نظر آتی ہے نا بھائی۔ تو لانگ سٹوری شارٹ، آج کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ نصیحت جو ہے وہ عقل مندوں کے لیے ہوتی ہے، نصیحت جو ہے وہ بانجھ عقل والوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، نصیحت جو ہے وہ ایسوں کے لیے نہیں ہوتی ہے جن کے دل کالے ہو چکے ہوں، نصیحت ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی جو جھوٹ بولتے ہوں، نصیحت ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی جنہوں نے نفس کو اپنا معلم بنایا ہوا ہو۔ واضح باتیں ہیں، واضح چیزیں ہیں، سب کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں۔ جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اللہ بے وجہ انہیں سمجھا دیتا ہے، جن کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا ان کو کھلی کتاب کی طرح سامنے رکھ دیا جائے، 100 دفعہ وہ نقصان اٹھا چکے ہوں لیکن پھر بھی کرنا انہوں نے وہی کچھ ہوتا ہے۔ جتنا جلدی ہو سکتا ہے حقیقی اللہ کے قریب آ جائیں، حقیقی اللہ کی ماننا شروع ہو جائیں، ورنہ یہ شیطان آپ کو ایسے ایسے طریقوں سے گمراہ کرتے 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 اس جگہ لے کے چلا جائے گا کہ جہاں آپ کو لگے گا کہ واپسی۔ کچھ لڑکیوں سے ملاقات ہوئی 3-4 سال پہلے، جسم فروشی کا کام کرتی تھیں۔ میں نے کہا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہتے اب ہم اس نہج پہ آ گئے، نہ ہمارے گھر والے قبول کریں گے نہ معاشرہ قبول کرے گا،
تو ہم اسی طرح سے اب کرنا چاہیے. یہ شیطان کی سوچ تھی. وجہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہوگا. تھوڑی سی لگژری جو لائف ہے چھوڑنی پڑے گی. لوگوں کی چند سخت الفاظوں کو برداشت کرنا ہوگا, سخت نظروں کو برداشت کرنا ہوگا. بالکل ہے, ٹیسٹ آف فائر میکس فائن اسٹیل. یہ تو کرنا ہوگا, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہم الحمدللہ دین پہ چلتے ہوئے اور اتنی ورکنگ کرنے کے باوجود ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسی زندگی دی اللہ تعالیٰ نے. اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو کم کہے کو زیادہ سمجھیے گا. اگر سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی آپ کی زندگی میں مثبت چیز دی ہے تو ان باتوں کا آگے تک پہنچانا واجب ہے. ابھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے منیر, انہوں نے کسی گروپ میں ہماری چیز شیئر کی. اس رات شیئری ہوتی چلی گئی. انہوں نے مجھے میسج کیا, اسی نیت سے کیا ہوگا کہ شاید وہ سمجھ ہوں گے مجھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں آتی تو گروپس میں آپ شیئر کروایا کریں. نہیں, میں ایسا نہیں کرتا. حالانکہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں, ہماری ٹیم ہے. میں نے اس کا طریقہ کار یہ رکھا ہوا ہے کہ جسے اچھا لگے وہ اسے شیئر کرے. اس پہ شیئر کرنا واجب ہو جائے گا. اور اگر اچھا نہ لگے تو کامنٹس باکس پہ لکھیں کہ وہ اچھا کیوں نہیں لگا. ہو سکتا ہے آپ کی پرسیونگ اچھی نہ ہو, میں اس کا آنسر دوں گا. اور ہو سکتا ہے کہ میں نے غلط سمجھا ہوا ہو, میں اپنی درستگی کر لوں گا. لیکن دونوں صورتوں پہ اس پہ کام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. پہلی صورت میں کہ آپ نے اپنے سارے حلقے میں بھیجنا ہے اگر آپ کو اس میں سے کوئی اچھی بات ملی ہے تو. دوسری صورت میں سمجھ نہیں آئی سوال ڈالنا ہے. تیسری صورت میں آپ کے پاس ریفرنس بہت اچھا ہے, آپ نے ہماری اصلاح کرنی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.